اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، عشق کی انتہا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشق کی انتہا کا واقعہ پڑھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو مسجد میں نہ پا کر بہت بے تاب ہو گئے اور شوق دید میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت کرنے نکلے تو کسی نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں جائیے، تو وہاں گئے۔ آپ نے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ آپ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں کہیں دیکھا ہے؟ تو جواب میں اس چرواہے نے کہا، میں تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو تو نہیں جانتا، ہاں اتنا جانتا ہوں سامنے جو غار ہے، اس غار میں 3 دن اور 3 راتوں سے کوئی اس قدر سوز سے سجدے میں گرہ زاری کر رہا ہے کہ میری بکریوں نے ہی بلکہ تمام چرند و پرند نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کچھ جانتا بھی ہے کیا الفاظ بول رہے ہیں؟ تو چرواہے نے کہا، می کنند با گرایا ہر ساعتی نالا، یا امتی یا امتی یا امتی، ہر گھڑی یا امتی یا امتی کی پکار آ رہی ہے۔ اپنی موجودہ اور اپنے بعد سب آنے والی امت کی بخشش کی سرکار دعا مانگ رہے ہیں۔ کل کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن 3 راتیں ایک پہاڑ ایک غار میں سجدے میں روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی امت کے لیے دعائیں سجائے فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی میری امت کو بخش دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے بوقت وصال بھی یہی کچھ اپنے رب تعالی سے دعا میں مانگا تھا، رب حبلی امتی رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اے انسان، ایک تو اور ایک میں ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن وہ آقا جو 3 دن گھر کو بھی نہ جائے، غار میں بیٹھ کر اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا فرمائے، تو ہم کیسے انہیں اپنے دل سے بھلا سکتے ہیں؟
تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ایک تو کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، نمبر 2 آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ دوستو، زندگی عارضی ہے، آج نہیں تو کل ہر کسی نے یہاں سے چلے جانا ہے، تو بہتر ہوگا، سب سے بہترین شخص وہ ہوگا جس نے زندگی میں اپنی آخرت کو